نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمارا جہاں سارا جسم پیدا کیا اس میں ہمارے دماغ کو بھی پیدا کیا ہے، اس سے ہم سوچتے ہیں، وہ سارے ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ میڈیکل سائنس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو حصے ہیں، جو دایاں حصہ ہے وہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو دماغ کا بایاں حصہ ہے وہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی سے انسان سوچتا ہے، اسی میں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ کے اندر رکھی، اس کے اندر ایک قوت رکھی اللہ نے، قوت عقلیہ، عقل کی طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ لیکن انسان کو یہ بھی سمجھایا کہ اس دماغ کے اندر کون سی باتیں ڈالنی ہیں، کون سی باتیں نہیں ڈالنی، یہ بھی اللہ نے سمجھایا۔ اور اللہ نے دماغ کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اس دماغ کے اندر انسان ہر وقت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ یہ دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان سے انسان جو دیکھتا ہے اندر دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے دو کان دیے ہیں، یہ دو مائک ہیں، ان سے آوازیں اندر جاتی ہیں، اندر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، ان سے قیامت کے بارے میں دن پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، ان سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ آنکھیں بولے گی، اس انسان نے اپنے دماغ سے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو۔ کان کہیں گے یہ تو اس کا دماغ کہتا تھا یہ سنو یہ نہ سنو، یہ سن کر دماغ میں بٹھاؤ اور یہ ایک کام سے سنو دوسرے کام سے نکال دو۔ چاہے وہ ماں باپ کا کہنا ہو، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہو، ایک کام سے سنو دوسرے کام سے نکال دو، دماغ کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے اور کانوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب بہت آسان سی بات، نوجوان بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے بڑی جلدی سے، سبھی حضرات سمجھ جائیں گے۔ انسان اپنے موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرے ادھر ادھر کی چیزیں، اور بعد میں ریپلے ہو تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دینی چاہیے، اور نعتیں سنائی دینی چاہیے۔ ویسے ایسے ہمارا موبائل میں نہیں ہوتا۔ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی ہوتی ہے وہ ریپلے ہوتی ہے، وہی ریپلے ہوتی ہے۔ اس میں اندر بھرا کیا ہے، دماغ کے اندر کیا بھرا ہے۔ آج کے معاشرے کا انسان دن بھر اپنی آنکھوں کو پاکیزہ نہ رکھے، بہت محتاط الفاظ میں بول رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ نہ رکھے، اپنے کانوں کو پاکیزہ نہ رکھے، اور چاہتا ہے اس کے خیالات اچھے ہو جائیں، ناممکنات میں سے۔
خیالات میرے پاکیزہ ہو جائیں، میری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، میرے اعمال پاکیزہ ہو جائیں. جی ان دو پہ کنٹرول کر لیں، خیالات پاکیزہ ہوں گے. پھر وہ دماغ سارے جسم کو چلاتا ہے ان خیالات کے مطابق. اس کا ہاتھ بھی ہلتا ہے تو یہ دماغ کہہ رہا ہے تو ہل رہا ہے. اس کے پاؤں چلتے ہیں تو دماغ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ نے پورے جسم کے اندر ٹیلی فون کی لائنیں بچھائی ہوئی ہیں. میں کہوں فائبر آپٹک پیچھے رہ جاتا ہے جو اللہ نے نظام دماغ سے لے کر اور ریڑھ کی ہڈی میں مین لائن، وہ ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغزبودہ وہ مین لائن، اور پھر آخر میں سارے جسم کے اندر وہ لائنیں بچھائی ہوئی ہیں. فائبر آپٹک بہت پیچھے رہ جاتا ہے اللہ کا نظام. لیکن یہ سارا نظام کیسے چلے گا جب انسان کا دماغ میں خیالات اس کے اچھے ہوں گے، اس کی سوچیں اچھی ہوں گی. اور اس کی سوچیں کیسے اچھی ہوں گی جب یہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر پہرا بٹھائے. بھول جائیے، وہ نوجوان بھول جائے، سارا دن ادھر ادھر کی چیزیں دیکھے اور سارا دن ادھر ادھر کی چیزیں سنے اور رات کو سوئے تو اس میں مکہ مدینہ نظر آئے اس کو خوابوں کے اندر، اس کی سوچیں پاکیزہ ہو جائے. ناممکنات. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. یہ آپ کے جیبوں میں موبائل جو موجود ہے اس کے اندر بھی یہ نظام نہیں ہے کہ بھریں کچھ اور دیکھیں کچھ اور. اس لیے آج آیت پڑھی سورۃ الحجرات کی جس میں اللہ نے ہمیں اپنے دماغ کے استعمال کا سلیقہ سکھایا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. مفسرین نے یہاں لکھا کہ کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں؟ وہ برے گمان جو انسان سوچتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے قول اور فعل سے ان خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اپنی بات سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ گناہ بن جاتے ہیں. بہت سے حضرات یہ پریشان رہتے ہیں ہمارا ذہن پاکیزہ کیسے ہو. بہت آسان سی بات، اپنی دیکھنے کی چیزوں کو، اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیجئے. اور اس میں اہم ترین چیز آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ان کی سوسائٹی. ہم ان کو ایجوکیشن میں ڈالیں. میٹرک تک وہ 16-17 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں میں رہیں، پھر کالج لائف میں، یونیورسٹی میں بھی وہ ایجوکیشن میں رہیں. ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں؟ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ناممکنات میں سے. ساری زندگی یونیورسٹیوں میں گزری، کالجز میں گزری، میڈیکل یونیورسٹیوں میں گزری. سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ہاتھ سے بچے اور بچیاں نکل جاتے ہیں یا ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں وہ آ جائے دین کی باتیں جو ہم چاہتے ہیں. یہ بہت دیر ہو گئی، 16 سال، 17 سال، 18 سال. ہم نے ان کو دیکھنے کو کیا دیا، ہم نے ان کو سننے کو کیا دیا، ہم نے ان کو سوچنے کو کیا دیا. اب ہم 16، 17، 18 سال بعد چاہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ذہن بھی پاکیزہ، باتیں بھی پاکیزہ، نہ کسی کو واٹس ایپ کرتے ہو، نہ کسی غیر محرم کو دیکھتے ہو، نہ کسی محرم کی ویڈیو آتی ہو، نہ کھلا آتی ہو. کیسے ممکن ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ بہت اہم سوال. ٹھیک ہے، آپ نے ساری صورتحال بتا دی، اب بچیں کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فتنہ جو میں نے بولا یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے بچے اور بچی پر حالات آتے ہیں. اچھا، باقی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا فتنہ کیا ہوتا ہے. جب جوان بچے اور بچیوں کے ماں باپ کی نیندیں اڑتی ہے نا، اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہے فتنہ کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت سنبھل کر بات عرض کر رہا ہوں. فتنہ صرف ان سے پوچھیے، صرف اس ماں کے دل سے پوچھیے، اس باپ کے دل سے پوچھیے، اسے سمجھ میں آئے گا فتنہ کیا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین ہمیں سکھایا قیامت تک کے لیے، ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جامع ترمذی کی حدیث، صحیح ستہ کی اور کتابوں میں بھی موجود، ابواب الفتن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فتنے بتائے قیامت تک، اسے محدثین کہتے ہیں جو قیامت کی بڑی علامات ہیں ان کو کہتے ہیں علامات کبریٰ، اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی علامات بڑی بڑی، جس میں سب سے پہلی علامت ہوگی کہ ایک آگ مشرق سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی مغرب کی طرف لے جائے گی۔ حدیث بہت مستند حدیث، بخاری، ترمذی، مسلم سب کے اندر موجود۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج، یہ کہلاتی ہیں علامات کبریٰ۔ اور جو اس آگ سے پہلے کی جو علامات ہیں قیامت کی، اس کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، اور اس کو محدثین لکھتے ہیں ابواب الفتن۔ اس میں جو حدیثیں آتی ہیں ابواب الفتن میں، وہ ساری وہ حدیثیں آتی ہیں جو قیامت کی بڑی علامات سے پہلے کی باتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں فتنے۔ اب میں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے اس طرح لگاتار آئیں گے، لگاتار اوپر نیچے آئیں گے، جس طرح ایک ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے، ہار گلے میں پہنتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں، ایک ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس میں سے ایک دم موتی لگاتار اوپر نیچے گرتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح فتنے اتریں گے جیسے کہ ایک ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ موتی گرتے ہیں اس دھاگے میں سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے بتائے، وہ ابواب الفتن ساری بھری ہوئی ہے، تمام احادیث۔ اب ایک بات عجیب عرض کرنے لگا، اس لیے بڑے سنبھل کے سننی، اس لیے کہ اب جامع شفیعہ میں بھی حدیث پڑھاتے ہوئے 46 سال مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ، اس لیے جب بات کہوں تو بڑی توجہ سے سننی، وہ جذباتی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنے فتنے بتائے ہیں نا، ایک بھی باقی نہیں بچا، سب ہو چکے۔ بڑی اسی میں نے عرض کیا تھا کہ میں مبالغہ آرائی یا کوئی جذباتی بات نہیں کہنا چاہتا، ایک ایک فتنہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ سوال کا اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنے فتنے بتائے تھے وہ سب اگر ظاہر ہو جائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا، فرمایا یا تو، میں اس روایت کے الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا، یا تو گھوڑے کی پیشانی پکڑ کر ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے نکل آؤ۔ ایک تو یہ جملہ، یا تو گھوڑے کی پیشانی پکڑ کر ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے نکل آؤ، اور یا اپنے آپ کو کسی ایک کنارے میں لے جاؤ جہاں فتنہ نہ ہو۔ دو باتیں، یا تو اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو کہ گھوڑے کی پیشانی پکڑ کر ان فتنوں کے ختم کرنے کے لیے نکل آؤ، اور یا ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو جاؤ۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہم سے غلطی ہوئی اس حدیث پر تو عمل نہ ہوا، البتہ ہم نے ایک تیسرا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم معاشرے کے اندر اکثریت نے ایک تیسرا راستہ اختیار کر لیا، وہ یہ کہ مولانا کیا کرے، ہم بالکل بے بس ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، لہذا ہم بھی ان فتنوں میں جا رہے ہیں، ہم نے بھی وہ فتنے اختیار کر لی۔ یہ تیسرا راستہ ہے جو آج معاشرے نے اختیار کیا ہوا، نہ کنارہ کش ہونا ہے نہ اس کے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ ان فتنوں میں خود شامل ہو گئے۔ ہم، ہمارے بیوی بچے، ہمارے معاشرے کے افراد ان فتنوں میں خود شامل ہو گئے۔ بہت بڑا المیہ۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا ہو سکے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیجیے، جتنا ہو سکے۔ دیکھیں، اگر 100% نہیں ہو سکتے تو 5% سے یا 2% سے ہم کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے؟
یہ انسان آج فتنوں سے 5% بچنے کی کوشش کرے، یعنی 100 فتنے ہونا، یہ ان میں سے 5 سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ اس کو 10% پہ لے آئے گا۔ یہ انسان 10% سے اپنے فتنوں کو، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، اللہ 20% پہ لے آئے گا۔ یہ 20%، 25% اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے، اللہ 50% پہ لے آئے گا۔ یہ 50% پہ آنے کی کوشش کرے، اللہ 100% پہ لے آئے گا۔ اب حدیث قدسی سنانے لگا ہوں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو اور پھر یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ وہ بات قرآن میں نہ ہو، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری طرف 1 قدم چل کر آؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم چل کر آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس حدیث کی تمام محدثین نے یہی تشریح کی ہے کہ یہ انسان دین پر چلنے کے لیے 1 قدم اٹھائے، اللہ اس کو 2 قدم چلائے گا۔ یہ دین پر 10% چلنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو 20% پہ لے آئے گا۔ یہ 25% پہ کوشش کرے، اللہ اس کو 50 پہ لے آئے گا۔ یہ 50 پہ کوشش کرے، اللہ اس کو 100% پہ لے آئے گا۔ کر کے دیکھیں ہم کیوں ہتھیار ڈالیں ان فتنوں کے سامنے، اور پھر کیوں اس کے اندر مصروف ہو جائے۔ فتنوں کے اپنے آپ کو مصروف نہ، فتنے کوئی گناہ کی ساری چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وہ سارے فتنے۔ جامع ترمذی میں تو ایک حدیث ایسی ہے جس میں، وہ واحد حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 فتنے بتائے، ایک ہی حدیث 15 فتنے بتائے۔ وہ پڑھاتے ہوئے ایک ایک بات پہ چلنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ظاہر ہو گیا، یہ بھی ظاہر ہو گیا، یہ بھی ظاہر ہو گیا، یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، یا تو اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے، اور یا اس فتنے سے کنارہ کش ہو جائے۔ اب تیسری چیز جو ہمارے معاشرے نے اختیار کی، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اس گناہ کی بات میں، اس فتنے کے اندر ہم اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں بچا لیں۔ اگر 5% بچا سکتے ہیں بچا لیں، 10% بچا سکتے ہیں بچا لیں، جتنا بچ سکتے ہیں بچائیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھایا، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کیا ہم بالکل بے بس ہو گئے؟ جی نہیں۔ میں حدیث کو بھی پڑھا، میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں 3 سٹیجز بتائی گئی ہیں، 3 سٹیجز۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے زور بازو سے روکے۔ اس کے اختیارات ہیں، وہ کہہ تو سکتا ہے، بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، زور بازو سے، طاقت سے، قلم سے۔ فلیغیرہ بیدہ، تو یہ بندہ اپنے زور بازو سے اس برائی کو روک لے۔ نمبر 2، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فبلسانہ، زبان سے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، غلط بات ہے۔ خیانت نہ کریں، غلط بات ہے۔ بیٹا ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ ماں باپ کی توہین نہ کریں، غلط بات ہے بیٹا۔ دیکھو تم مایوسی میں جا رہے ہو، غلط بات ہے بیٹا، اپنے آپ میں ہمت پیدا کرو۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں۔ 2 مرحلے ہو گئے، یا تو زور بازو سے اس فتنے کا مقابلہ کریں، نمبر 2 زبان سے روک لیں، کہنے میں کیا حرج ہے۔ اور اگر اتنا یہ انسان اپنے آپ کو نوجوان بچے اور بچیوں کے سامنے بے بس سمجھ رہا ہو کہ میں نہ تو زور بازو استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، تیسرا درجہ ایسا ہے جس میں کوئی انسان بے بس نہیں ہے۔ تیسرا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ،
اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں تو اس کو برا سمجھ لے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم آج ان گناہوں کو، ان فتنوں کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے. یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے وہ فتنے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے. اگر میں تھوڑی سی مثال دوں، بچیوں کا بے پردہ ہونا معاشرے میں ماں باپ گناہ نہیں سمجھ رہے. غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ راتوں کو بات کرنا ماں باپ گناہ نہیں سمجھ رہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا. یہ انسان دل سے گناہ نہیں سمجھ رہا. اگر صرف دل سے بھی سمجھتا ہو نا کہ یہ برا کام ہے، انشاءاللہ اولاد پھر بھی راہ راست پہ آ جائے. نہ یہ انسان غور بازو سے روکے، نہ یہ انسان زبان چلائے، لیکن کم از کم اس کو اتنا احساس ہو کہ میں خود اس میں شریک نہ ہو جاؤں. میرے بچے مجھے تو دیکھے نا کہ میں خود اس فتنے میں شریک نہیں ہوں. تو ایسی صورت کے اندر اللہ اس نئی نسل کو بھی بچا لے گا انشاءاللہ. وہ سمجھے گی کہ ہمارے ماں باپ اس کو ناپسند کرتے ہیں. کسی نہ کسی اسٹیج پہ سمجھیں گے ہمارے ماں باپ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے اگر ذہن اپنے عمل سے ماں باپ نے ایسا بنا دیا، ہم معاشرے کے بڑوں نے، بزرگوں نے اپنا ذہن ایسا بنا دیا اپنی اولاد کا کہ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، تو ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے، کمزور ترین شکل ہے. اس کا معنی اگر ہم برائی کو برا بھی نہیں سمجھیں گے تو ایسی صورت میں اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جو کمزور ترین شکل تھی وہ بھی نہیں ہے اندر. یہ ہے المیہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کا، ہم ماں باپ کا. آج صرف یہ عرض کرنا تھا، ہمیں اپنی نئی نسل کی سوچوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا، تب ان کے اعمال پاکیزہ ہوں گے. کیسے؟ پورا پروگرام بتایا، پورا لائحہ عمل بتایا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے سکھایا کہ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو کے ذہنوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. ہم نے اپنے ذہنوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. کیسے؟ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی سوسائٹی پر نظر رکھنی ہوگی جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہی چیزیں سنیں گے، وہی چیزیں دیکھیں گے، وہی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں آج نئی نسل کو ان کے ذہنوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. خود ہمیں اپنے ذہنوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے سننے کی چیزوں کو، اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اگر ہمیں اپنے گھر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اگر کوئی بری بات نظر آئے تو اپنے اختیارات استعمال کیجیے جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں. زور بازو نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ لیجئے بیٹا یہ نہ کرو.